موضوع الدرس في إثبات الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورد على المشركين المكذبين. سورة القلم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: قد تقدم الكلام على حروف الہجاء في اول سورة البقرہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورت بقرہ کی ابتدا کے اندر میں نے حروف ہجاء، حروف مقطعات پہ مفصل بحث کر دی ہے. جس نے دیکھنا ہو وہی دیکھ لے. وَأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى نُونَ كَقَوْلِهِ صَادٌ قَافٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْحُرُوفِ الْمُقَطَّعَةِ فِي أَوَائِلِ السُّوَرِ. صورتوں کی ابتدا کے اندر یہ جو حروف مقطعات ہیں، وتحریر القول فی ذلک بما اغنی عن اعادتہ ہا ہنا، وہاں میں نے مفصل لکھا، دوبارہ لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذلک. وقیل المراد بقولہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نون سے مراد کیا ہے؟ حوت عظیم علی تیار الماء العظیم المحیط وآمن الارضین السبع. بعض کہتی ہیں کہ نون سے مراد وہ مچھلی ہے جو بہت بڑے پانی کے اندر ہے، وہ پانی پورے عالم کو محیط ہے، اور اس نے وہ 7 زمینیں جو ہیں اس مچھلی نے اٹھائی ہوئی ہیں. کما قال الامام ابو جعفر بن جریر حدثنا ابن بشار قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا سفیان والثوری قال حدثنا سلیمان والاعمش النبی ذبیان عن ابن عباس قال ما اول ما خلق اللہ القلم. وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم پیدا فرمایا، اور قال اکتب، اللہ نے حکم دیا کہ لکھو. قال وماذا اکتب، قلم نے کہا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ قال اکتب القدر، اللہ نے حکم دیا کہ میرے تقدیر کے سارے فیصلے لکھنے وجرا بما یکون من ذلک اليوم الى قیام الساعہ. تو قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق قیامت تک جو ہونا ہے سب لکھ دیا. ثم خلق النون، پھر اللہ تبارک و تعالی نے نون پیدا کیا. ورفع بخار الماء ففتقت من السماء وسط الارض على ظهر النون، اور اس کے بعد بخارات جو اٹھے پانی سے، اس سے اللہ نے آسمان بنائے، اور اس کے بعد زمین کو اس نون کی، اس مچھلی کی پشت پہ پھیلا دیا. فاضطرب النون، اب مچھلی جب حرکت کرنے لگی، فمادت الارض، زمین جو ہے وہ ہلنے لگی. فاثبتت الجبال، اثبتت بالجبال فانها تفر على الارض. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ پہاڑوں کا بوجھ رکھ کے زمین کو جما دیا. وقضى رواه ارمیات من احمد بن سنان عن ابی معاویہ الاعمش به وهكذا رواه شعبہ بن حسین ووکیع الاعمش به. تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ نون اس مچھلی کا نام ہے جس کی پشت پہ ساری زمینیں ہیں. وزاد شعبۃ فی روایتی ثم قرأ نون والقلم وما يسطرون. وقد رواه شریک النامش النبی ذبیان ومجاہد بن عباس وذکر نحوه. ورواه معمر النامش ابن عباس قال وذكره ثم قرأ نون والقلم ما يسطرون. ثم قال ابن جرير حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير ابن ابي الزهان ابن عباس قال ان اول شيء خلق ربي عز وجل القلم. انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرے رب نے قلم پیدا کیا. ثم قال له اكتب فكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعه. پھر اللہ نے حکم دیا اور قیامت تک کے لیے جو واقعات آنے والے ہیں، احوال ہیں، سب لکھ دیے. ثم خلق النون فوق الماء.
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے اوپر مچھلی پیدا کی، ثم قبس الارض علیہا، پھر زمین اس کے اوپر رکھ دی۔ وقد روى الطبراني ذلك مرفوعا فقال حدثنا ابو زید بن المہدی المروزی قال حدثنا سعید بن یعقوب الطالقانی قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا حماد بن زید ان عطاء بن الصائب عن ابي الزهري مسلم بن صحيح ان ابن عباس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قلم پیدا فرمایا، والحوت، اس کے بعد مچھلی پیدا فرمائی۔ قال للقلم اكتب قال ما اكتب قال كل شيء كائن الى يوم القيامه ثم قرأ نون والقلم وما يسطرون ونون الحوت والقلم والقلم، تو انہوں نے فرمایا کہ نون سے مراد وہ مچھلی ہے اور قلم سے مراد قلم ہے۔ حدیث آخر بھی ذالک روایت مساق نبی عبداللہ مولا بنی امیۃ نبی صالح نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ یقول ان اول شیء خلقہ اللہ القلم، حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا، ثم خلق النون وہی الدوات، اس کے بعد اللہ نے نون یعنی الدوات پیدا فرمائی جس سے قلم ڈبو کے لکھا جاتا ہے۔ ثم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما يكون وما هو قائل من امر او رزق او اثر او اجر فقد ذلك الى يوم القيامه، تو قلم نے پوچھا کہ یا اللہ میں نے کیا لکھنا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہر عمل، ہر بندے کا رزق، ہر بندے کی زندگی اور اجل کتنا ہے، کہاں موت ہوگی، قیامت تک کے لیے سب لکھ دو۔ فذلك قوله تعالی نون والقلم ثم ختم على القلم، اس کے بعد اللہ نے اس قلم کو بند کر دیا، فلم يتكلم الى يوم القيامه، اس کے بعد قیامت تک اس میں کوئی نہ زیادتی ہوگی نہ نقصان ہوگا۔ ثم خلق العقل، پھر اللہ نے عقل پیدا فرمایا۔ قال وعزتی لاکملنک فی من احببت ولانقصنک فی من ممن ابغضت، اور اللہ نے عقل پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، میں جس کو محبوب رکھوں گا اس کو صحیح عقل اور کامل عقل عطا فرماؤں گا، اور میں جس سے ناراض ہوں گا اس کے عقل کو بھی میں ناقص کر دوں گا۔ وقال ابن ابی نجیح ابراہیم نبی بکن اخبروا عن مجاہد قال کان یقال النون الحوت العظیم الذی تحت الارض السابعہ، حضرت مجاہد سے بھی ایک قول ہے کہ نون سے مراد جو ہے وہ مچھلی ہے بڑی جو 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ وقد ذکر البغوی و جماعت المفسرین علی ظہر هذا الحوت صخرۃ سمکها كغلظ السماوات والارض، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس مچھلی کے پشت پر اللہ نے ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہے، اور وہ پتھر اتنا ہے جتنا آسمان اور زمین بڑے ہیں۔ وعلى ظهرها صور، اور اس کے اوپر ایک بیل ہے، له 40,000 قرن، اس کے 40,000 سینگ ہیں۔ وعلى متنه اللذون سب، اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ 7 زمینیں ہیں، وما فيهن وما بينهن، اور جو زمینوں کے اندر ہیں اور زمینوں کے بیچ ہے، والله اعلم۔ ومن العجیب ان بعد محمد على هذا المعنى الحديث الذي رواه الامام احمد حدثنا اسماعیل قال حدثنا حمید عن انس ان عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فاتاه وسأله النشیاء فقال انی سائلک عن اشیاء لا یعلمها الا نبی۔ اس حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن سلام جو ہیں یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حبر من الاحبار تھے۔ جب ہارون کو پتہ لگا کہ حضور پاک ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، وہ حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں، ان چیزوں کا ما سوا نبی کے کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے۔ قال ما اول اشراط الساعہ، اس نے پوچھا کہ حضور قیامت کی نشانیوں میں پہلی نشانی کیا ہے؟ وما اول طعام یاکل اہل الجنہ، اور جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو سب سے پہلے کیا طعام ملے گا، کیا کھانے کے لیے ملے گا؟ وما بال الولد ينظر الى ابیہ، اور کیا وجہ ہے کہ لڑکا جو ہے والدین کی شکل ہوتا ہے، کبھی باپ کی کبھی ماں کی؟ وما بال الولد ينظر الى امہ قال اخبرنی بہن جبریل آنفا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن سلام تمہارے ان سوالات کے بارے میں ابھی جبریل علیہ السلام نے مجھے آ کے خبر دی ہے۔
اس نے جب جبریل کا نام سنا تو کہنے لگا وذاک عدو الیہود من الملائکہ، کہنے لگا حضور جبریل علیہ السلام جو ہے فرشتوں میں سے سب سے بڑا دشمن ہے یہودیوں کے لیے، ان پہ عذاب لانے والا۔ قال ما اول اشراط الساعۃ فنار تحشر من المشرق الى المغرب، حضور نے فرمایا قیامت کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی زمین سے اور لوگوں کو ہانک کے مشرق سے مغرب کی طرف لے جائے گی۔ وَأَوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ زِيَادَةُ كَبَدِ الْحُوتِ، اور جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جو سب سے پہلا طعام دیں گے وہ مچھلی کے جگر کے کباب ہوں گے۔ وَأَمَّا الْوَلْدُ فَإِذَا سَبَقَ مَعَهُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرَدِ نَزَعَ الْوَلَدُ وَإِذَا سَبَقَ مَعَهُ الْمَرَدُ مَعَ الرَّجُلِ نَزَعَتْ، اور آپ نے فرمایا کہ لڑکا کبھی باپ کی شکل ہوتا ہے کبھی ماں کی، اگر باپ کا پانی غالب آ جاتا ہے تو باپ کی شکل ہو جاتا ہے اور ماں کا پانی غالب آئے تو پھر ماں کی شکل ہو جاتا ہے۔ رواه البخاری من طرق حمید، رواه مسلم ایضا وله من حدیث ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفي صحیح مسلم من حدیث ابی اسماء الرحبی ان ثوبان، ثوبان جو ہے یہ خادم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ فرماتے ہیں ان حبرا سأل رسول اللہ من مسائلہ، یہودیوں کے ایک عالم نے آ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، فکان منها انکر وما تحفتهم، اس نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے ان کو کیا کھانے کو تحفہ ملے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیادت قبض الحوت، ان کو مچھلی کے جگر کی چیز گوشت کباب ملیں گے۔ قال وما غذاؤہم علی اثرها، انہوں نے کہا پھر اس کے بعد کیا غذا ملے گی؟ قال ينحر لهم صور الجنت الذي كان يأكل من اطرافها، پھر اللہ کے حکم سے جنت کے اندر ایک بیل ہوگا جو جنت کے باغوں میں چرنے والا، اس کا گوشت کھلایا جائے گا۔ قال وما شرابهم علیہ، اس نے پوچھا حضور اس کے بعد پینے کے لیے جنت والوں کو کیا ملے گا؟ قال من عین فیہا تسمى سلسبیلا، جنت کے اندر ایک نہر ہوگی جس کا نام سلسبیل ہوگا، پھر اس کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ وقیل المراد بقولہ نون، اور یہ بھی کہا گیا کہ نون سے مراد کیا ہے؟ لوح من نور، یہ نور کی ایک تختی ہے۔ قال ابن جریر حدثنا حسن بن شبیب المکتب قال حدثنا محمد بن زیاد الجدری عن فرات بن ابي الفرات عن معاوية بن قرة النبي قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نون والقلم ما يسر لوح من نور، یعنی ایک تختی ہوگی نور کی، وقلم من نور، اور نور کا قلم ہوگا، یجری بما هو کائن الى یوم القیامت، اللہ کے حکم سے قیامت تک کے سب آلات کو لکھ دیا جائے گا۔ وهذا مرسل غریب۔ وقال ابن جریج اخبرت ان ذلك القلم من نور طوله 100 عام، ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی گئی کہ وہ قلم جو ہے اتنی لمبی ہوگی جیسے 100 سال کا سفر ہو۔ وکیل المراد بقولہ نون دوات، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نون سے مراد دوات ہے اور قلم سے مراد جو ہے وہ قلم ہے۔ قال ابن جریر حدثنا ابن عبد الاعلى قال حدثنا ابو ثور عن معمر الحسن قال في قول نون قال هي الدوات، وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جدا۔ فقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن خالد قال حدثنا حسن بن يحيى قال حدثنا ابو عبد الله مولى بني اميه نبي صالح النبي رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول خلق اللہ نون وهي الدوات، انہوں نے فرمایا نون سے مراد دوات ہے۔ وقال ابن جریر حدثنا ابن حمید قال حدثنا یعقوب قال حدثنا اخی عیسیٰ بن عبد الله قال حدثنا ثابت الشمالی ان ابن عباس قال ان الله خلق النون وهي الدوات وخلق القلم فقال اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن يوم القيامه من عمل معمول بر او فجور، اللہ نے حکم دیا کہ ہر چیز لکھو قیامت تک کیا کیا عمل ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، اور رزق مقسوم، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، حلال او حرام۔ ثم لزم كل شيء من ذلك شان دخوله في الدنيا وقام فيها كم خرج منها كيف، پھر دنیا میں کتنا رہے گا اور کب نکلے گا، کیسے موت آئے گی۔ ثم جعل العباد حفظة
پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں فرشتوں کی ڈپٹی لگائی. بل کتاب خزان، اور کتاب جو لکھی گئی اس کو محفوظ کر دیا گیا، ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتے رکھے. فالحفظۃ ينسخون كل يوم الخزان حمل ذلك اليوم، اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ روزانہ اس دن کے جو احوال ہیں وہ نقل کر لے جاتے ہیں. فتقول من الخزنة ما نجر صاحب عندنا شيئا ونرجع لهم كتباتو. اب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بھی فلاں آدمی کے بارے میں اب کوئی احوال نہیں، تو جب زمین پہ آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو موت آ گئی. قال وقال من بعد استم قوم ارضا تسمعون لها كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وهل يكون الاستنساخ الا من اصل. وقوله تبارك وتعالى والقلم الظاهر جنس القلم الذي يكتب به كقوله تبارك وتعالى اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهو قسم تعالى وتنبيه لخلقه إلى ما أذن به عليهم من تعليم الكتابة الأدبيات على العلوم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ بل قلم الف لام جنس کے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جنس قلم جس سے بھی لکھا جاتا ہے. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. تو اللہ نے قسم کھائی اور اللہ نے اپنے بندوں کو تنبیہ کی کہ میرا کتنا بڑا انعام ہے کہ میں نے تم کو علم عطا فرمایا اور لکھنے کا علم عطا فرمایا اور قلم کا علم عطا فرمایا. ولہذا قال تعالی ما يسن قال بعض الجهد وقضى يعني ما يكتبون. یسترون کا معنی یہ ہے کہ جو اسے لکھتے ہو. کالا بزوان بعد میں سمایا عملون جو عمل کرتے ہو. وقال صدیما یسریان ملائکہ ملائکہ جو لکھتے ہیں. ما تکتم من اعمال العباد بندوں کے اعمال جو لکھتے ہیں. وقال آخرون بل المراد ها هنا بالقلم الذي اجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف عاما. اور بعض علماء فرماتے ہیں قلم سے مراد وہ تقدیر کا قلم ہے جس سے اللہ نے تمام آسمانوں اور زمینوں کی قیامت تک کے احوال 50,000 سال پہلے لکھ دیے ہیں. واوردوا في ذلك الاحاديث الوارده في ذكر القلم. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد يحيى سعيد القطاني بن زبيب قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمي ان عطاء بن ابي رباح حدثني الوليد بن عباد الصامت فقال دعاني ابي حين حضره الموت. ولید ابن عبادۃ بن الصامت فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے ابا نے بلایا جب ان کی موت کا وقت قریب آیا. فقال انی سمعت رسول اللہ یقول ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب قال یا رب ما اكتب قال اكتب القدر وما هو كائن الى الابد. تو نے فرمایا بیٹا میں نے حضور پاک سے سنا ہے سرکار دو جہاں نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمائی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حکم دیا کہ لکھو. تو قیامت تک کے لیے جو سارے فیصلے تھے وہ لکھ دیے گئے، تقدیر کے فیصلے ہو چکے. وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد بن طرق وليد بن بعد أبيه به وأخرجه الترمذي من حديث أبو داود الطيالسي به وقال حسن صحيح. ورواه أبو داود في كتاب السنن سنيا جابر صاحب يحيى بن سعيد بن رباح بن إبراهيم بن أبا لتا النبي صلى الله عليه وسلم حبيش بن شريح الحبشي الشعبي أن عبادة فذكر. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله الدوسي قال حدثنا علي بن الحسن بن الشقيق قال انبانا عبد الله بن مبارك قال حدثنا رباح بن زيد بن عمر بن حبيب بن قاسم ابي فزدة عن سعيد بن جبير بن عباس انه قال يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اول شيء خلقه الله القلم. سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا. فامره فكتب كل شيء غريب حاضر وجيب خرجوه. وقال المجاهد والقلم يعني الذي كتب به الذكر. وقالوا تعالى ما يستطيعون يكتبون وتقدم. تو الحمدللہ اصل میں کئی دن سے ان کا سبق بھی نہیں پڑھا گیا نا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نون کے بارے میں کئی اقوال آ گئے. ایک یہ ہے کہ مچھلی ہے، ایک یہ ہے کہ وہ مچھلی ہے جو حضرت یونس کو جس نے پیٹ میں لیا ہے، ایک یہ ہے کہ وہ مچھلی ہے جس کی پشت پہ اللہ نے 7 زمینیں رکھی ہیں، ایک یہ ہے کہ نون سے مراد دوات ہے،
اور ایک یہ ہے کہ نون جو ہے اس سے مراد جو ہے مطلقاً مچھلی ہے. اسی طرح قلم کے بارے میں بھی ہے کہ یا تو وہ تقدیر کا قلم ہے جو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا، یا قلم سے مراد جن سے قلم ہے، یعنی اللہ نے قلم پیدا فرمایا اور اپنی مخلوق کو قلم سے لکھنے کا علم عطا فرمایا. تو یہ سارے اقوال ہیں، یاد رکھیں. اسی لیے میں نے خلاصہ درس میں عرض کر دیا تھا کہ جن چیزوں کو اللہ نے خود بیان نہیں فرمایا ہے اس میں ہمیں دخل ہی نہیں دینا چاہیے. اگر ہم اس میں دخل دیں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر ٹھوکریں کھائیں گے. اللہ نے بیان نہیں فرمایا، حضور پاک نے بیان نہیں فرمایا، بات ختم ہو گئی. اللہ نے قرآن اتارا ہے، قرآن اترا حضور پاک، نہ اللہ نے بیان فرمایا نہ حضور پاک نے بیان فرمایا، تو ہم اس کو خامخواہ بلا وجہ کیسے اپنے عقل دوڑاتے رہیں اور سابقہ کتابوں کی روایات سے قصے نقل کرتے رہیں. علماء تو اس لیے نقل کر دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ روایت بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہیں. تو اصل معنی یہ سمجھ لیں کہ جتنے قرآن میں حرف ہیں ان کو حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے، حروف مقطعات بھی کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں بس عقیدہ یہ رکھیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ جانتا ہے اس کی مراد کیا ہے. جب آپ اس عمل پہ آ جائیں گے تو کوئی خوف نہیں رہے گا. دیکھو نا جی، اب اگر آپ کہیں جی وہ ایک مچھلی ہے، 7 زمینیں مچھلی پہ رکھی ہیں، تو اس کا انجام یہ ہوگا، کافر کہیں گے مسلمانوں کا عقل خراب ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، ایسی بڑی مچھلی ہے کہ 7 زمینیں اٹھائی ہوئی. وہ اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے، کیسا اسلام ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ایک بیل ہے اور اس کے 40,000 سینگ ہیں اور سینگوں پر زمین ہے، اور وہ کبھی اس سینگ پہ بدلتا ہے اور کبھی اس سینگ پہ بدلتا ہے، اس لیے زلزلے آتے ہیں. یہ ساری باتیں یاد رکھیں، دشمنوں نے، یہود نے روایات اسرائیلیہ کے ذریعے ہماری کتابوں میں داخل کر دی. اب آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس جو حبر المفسرین ہیں، یعنی اللہ نے جن کو قرآن کا خاص علم دیا تھا، سرکار دو عالم نے جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ التأویل، اللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما. اس دعا کی برکت تھی کہ بڑے بڑے صحابہ جو مسئلہ حل نہیں کر سکتے تھے ابن عباس کا. اب کتابوں میں ان کا تقریباً 6,000 قول ملتا ہے. 6,000 قول کتابوں میں ہے کہ قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے فرمایا. اب جب تحقیق ہوئی ہے تو حضرت ابن عباس کے صرف 416 قول ہیں، باقی سب جھوٹ ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا ہی نہیں ہے. یہی وہ مصیبتیں ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں اللہ ہدایت عطا فرمائے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ جی وہ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، وہ تو جی جلالین میں لکھا ہوا ہے، بیضاوی میں لکھا ہوا ہے، کشاف میں لکھا ہوا ہے، وہ جناب فلاں تفسیر میں ہے. ان بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ تفسیر لکھنے والا خود بھی صحیح العقیدہ ہے یا معتزلی ہے. بس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور جی ابن کثیر میں لکھا ہوا، بھائی ابن کثیر میں تو کروڑوں اقوال ہیں بنو اسرائیل کے جو سارے کے سارے غلط ہیں. روایات اسرائیلیہ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا. لا نصدق ولا نکذب.
تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم علماء سے سیکھیں، قرآن قرآن والوں سے پڑھیں، حدیث حدیث والوں سے پڑھیں، فقہ فقہا سے پڑھیں، نحو والوں سے پڑھیں۔ جب تک اپنے اصل ماخذ پر نہیں جاؤ گے پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اب دیکھو نا جی، آپ نے گھڑی بنانی ہو تو گھڑی ساز کے پاس جائیں گے، لوہار کے پاس تو نہیں جائیں گے۔ آپ نے دانت نکلوانا ہو تو دندان ساز کے پاس جائیں گے، درخان کے پاس تو نہیں جائیں گے کہ ہتھوڑی رکھ کے نکال دیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ آج لوگ جو ہے بیچارے گمراہ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے تفسیر پڑھی ہے، قرآن شریف کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ وہ بھائی لکھنے والا کون ہے اور جو اس نے لکھا ہے اس کا حوالہ کیا ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ سارے اقوال جو ہیں مجرد اقوال ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر حقیقت ہوتی اللہ خود بیان فرماتے تھے، بات ختم۔ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی؟ اللہ نے سارا قرآن کھول کر کے بیان فرما دیا، ان حروف کے بارے میں نہیں بیان فرمایا۔ تو جو نہیں بیان کیا اس پر ہمارا ایمان۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایک تو شیعہ پیدا ہوئے اثنا عشری اور ایک فرقہ باطنیہ پیدا ہوا۔ ان لوگوں نے سارے قرآن کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ جو تم پڑھ رہے ہو نا یہ تو قرآن کا ظاہر ہے، اس کے اندر کا جو علم ہے وہ تو ماں سوا 12 اماموں کے کسی کے پاس ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں سب سے پہلے علم حضرت علی کے پاس تھا، پھر انہوں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، آخر 12ویں امام کے پاس آیا اور خدا کی شان ہے ہماری بدقسمتی وہ امام صاحب ہی غائب ہو گئے۔ اب نہ امام ہوگا نہ قرآن کا علم ہوگا، نعوذ باللہ، تو قرآن تو بیکار ہو گیا۔ کہ جب تک امام نہ آئے ہمیں قرآن کا علم ہی نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح ایک باطنیہ فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں جو تم پڑھتے ہو نا تم تو بس ایسے ہے نا کہ جیسے بادام کے چھلکے کو لیتے ہو، لب جو ہے مغز جو ہے وہ تو ہمیں پتا ہے کہ اس کے اندر کیا اشارہ ہے۔ انہوں نے سارے قرآن کے معنی کو بدل ڈالا، انہوں نے اللہ کے قرآن میں تحریف کر ڈالی۔ اچھا، کچھ جدید طبقہ ہمارا پیدا ہوا جو پروفیسر تھے، بیچارے پڑھے لکھے لوگ تھے، پی ایچ ڈی تھے، ان کو شوق ہو گیا قرآن کا، انہوں نے تفسیریں لے لی اردو کی، ان کا ترجمہ کرنے کے بعد خود مفسر بن بیٹھے۔ اب دیکھیں علامہ مشرقی کتنا بڑا آدمی تھا، سر سید کتنا بڑا آدمی تھا، اسی طرح علامہ مودودی کتنا بڑا آدمی تھا، اللہ مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کی غلطیاں معاف فرمائے، لیکن انہوں نے قرآن میں ایسی غلطیاں کی ہیں اللہ معاف فرمائے کہ آدمی بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی کہ مطالعہ تو تھا لیکن کسی شیخ کا عالم کا اوپر ہاتھ نہیں تھا، اپنے عقل سے سمجھتے رہے، جو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا اس کی تعویل کر دی۔ اب ان سے پوچھا گیا جی دجال، انہوں نے کہا یار دجال معلوم ہوتا ہے کوئی افسانہ ہی ہے، کوئی حقیقت تو نہیں ہے۔ ان بیچاروں کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا یاجوج ماجوج، انہوں نے کہا یاجوج ماجوج کا یہی چینی اور رشین جو ہے یہی یاجوج ماجوج ہے، اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کانا دجال، انہوں نے کہا یہی موشے دیان جو یہودی ہے یہی کانا دجال ہے، اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نماز جو ہے صلوات، صلات کا معنی دعا بھی ہے، صلات کا معنی حضور پہ درود بھی ہے، صلات کا معنی یہ نماز بھی ہے، صلات کا معنی تحریک الصلوین بھی ہے، بدن کا ہلانا بھی ہے، معلوم ہوا یہ ایکسرسائز ہے۔ اس زمانے میں ایکسرسائز چونکہ نہیں تھی، اب انڈور گیم آ گئی ہے، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟
ادھر آغا خانی پیدا ہوئے، انہوں نے کہا 3 نمازیں معاف ہیں، صرف 2 پڑھ لیا کرو، وہ بھی کٹھی۔ ادھر جناب اس نے عشری آ گیا، انہوں نے کہا جی قرآن جو ہے وہ تو 40 پارے کا تھا، 30 پارے تو موجود ہیں، 10 پارے جو تھے وہ تو صحابہ جو تھے ابو بکر عمر عثمان کھا گئے۔ تو یہ وجوہات ہیں میرے محترم، میرے عزیز، اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن پڑھنا ہے تو علماء سے پڑھو۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو اسماء و صفات میں بھٹک گئے، بڑے بڑے لوگ ہیں جو مسئلہ توحید الوہیت میں بھٹک گئے، بڑے بڑے لوگ ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی مسئلہ بشریت میں بھٹک گئے، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کو بھی عالم الغیب اور حاضر ناظر قرار دے دیا، اور جہاں پیغمبر کا کوئی معجزہ دیکھا، کوئی بات دیکھا، دیکھو جی علم غیب ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگر اللہ نے عقل دیا ہوتا، یاد رکھو قرآن میں ایک لفظ ہے علم غیب، یاد رکھ لو، علم غیب، علم مضاف غیب مضاف ہے، علم غیب پورے قرآن میں اور پوری احادیث کے ذخیرے میں اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ ایک موٹی بات یاد رکھو، ایک ہے اظہار عن الغیب، اطلاع علی الغیب، اخبار عن الغیب، انباء عن الغیب، وہ اللہ چاہے ظاہر فرما دے، نہ چاہے ظاہر نہ فرمائے۔ لیکن علم غیب خاصہ خدا ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ علم غیب انبیاء کو ہے، اولیاء کو ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ علم غیب خاصہ خدا ہے، وخاصۃ الشیء لا یوجد فی غیرہ۔ ہاں ایک ہے اطلاع علی الغیب کہ غیب پہ اللہ نے مطلع کر دیا، غیب کے بارے میں اللہ نے خبر دے دی، نہیں دی اس کی مرضی ہے۔ اب اسی طرح یاد رکھیں کہ جیسے یہاں سوالات ہیں کہ یہودیوں نے حضور سے سوال کیے، اسی طرح قریش مکہ نے ایک دفعہ مدینہ منورہ میں جا کر یہود کے جو بڑے بڑے عالم تھے نا، عبداللہ ابن سلام ہے، عبداللہ ابن سوریہ ہے، اور بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے بھی تو بڑے عالم تھے نا، ان سے کہنے لگے کہ بھئی آپ اہل کتاب ہیں، آپ اہل علم ہیں، ہم لوگ جو ہیں ہمارے پاس نہ کتاب ہے نہ علم ہے، ہمارے ہاں ایک نبی پیدا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کا امتحان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ واقعی سچا نبی ہے یا نہیں ہے، تو آپ ہمیں کوئی سوالات بتائیں تاکہ ہم حضور سے جا کے پوچھیں اور فیصلہ ہو کہ بھی واقعی آپ سچے نبی ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ سوالات بتاتے ہیں، 3 سوال ہم آپ کو بتاتے ہیں، اگر تینوں سوالوں کا وہ پیغمبر جواب دے دے تو بھی نبی نہیں ہے، اور تینوں سوالات کا جواب نہ دے سکے تو بھی نبی نہیں ہے، اگر ایک سوال کا جواب نہ دے اور 2 کا جواب دے دے تو سچا نبی ہے۔ انہوں نے کہا یہ 3 سوال یاد کر لو اور جا کے اپنے پیغمبر سے پوچھو، اگر وہ جواب دے دیں تینوں کا تو پھر بھی نبی نہیں ہے، اگر وہ جواب نہ دے سکیں پھر بھی نبی نہیں ہے، اور اگر 2 کا جواب دے دیں اور 1 کا جواب نہ دیں پھر سچا نبی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ایک سوال تو یہ ہے کہ حضور سے پوچھو کہ روح کیا چیز ہے، کہ بھی ہر انسان میں روح ہے، ہر جاندار میں روح ہے،
عالم ارواح ہے، علیین ہے، سجین ہے، یہ روح ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک بادشاہ ہے جو مطلع شمس میں بھی پہنچا ہے اور مغرب شمس میں بھی پہنچا ہے، اس بادشاہ کا کیا نام ہے؟ اور تیسرا سوال ہمیں یہ بتائیں کہ کچھ لوگ تھے، نوجوان تھے، جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، ان غار میں پناہ لینے والوں کا قصہ کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں۔ اچھی طرح بات سنیں اور سمجھیں، یہ صحیح حدیثیں ہیں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہیر رانجھے کی بات نہیں ہے، یہ الف لیلا نہیں ہے، یہ یوسف زلیخا نہیں ہے، یہ سیاح ہیں، صحیح ہیں کی حدیث ہے۔ حضور کی خدمت میں قریش آ گئے، سردار آ گئے، خوش ہو کے آ گئے، بھئی آج تو ہمارے ہاتھ میں ایسے سوال لگے ہیں نا، بس بات کھل جائے گی۔ انہوں نے آ کے حضور پاک کی خدمت میں تینوں سوال رکھے۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے، حضور پاک کی زبان مبارک سے نکلا کہ بھئی میں کل جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بڑے اہم سوال ہے، اگر حضور ہمیں ایک رات کا وقفہ مانگ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں کل جواب دے دیں۔ اب مسئلہ سمجھا کرو، یہ نہیں وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں وہاں بھی، کہنے سے کیا ہو جائے گا؟ اگر اللہ کے پیغمبر عالم الغیب ہے تو عالم الغیب بھی کہتا ہے میں کل جواب دوں گا، ابھی مجھے پتہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ بھی اللہ جبریل بھیجیں گے، مجھے بتائیں گے تو میں جواب دوں گا نا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو علم نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ میرے مدنی نے اعلان وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اعلان کر دو کہ اگر میں غیب کے جاننے والا ہوتا، ساری دنیا کی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ ہوتی، مجھے کبھی جنگ میں شکست نہ ہوتی، کبھی میرے صحابہ شہید نہ ہوتے، کبھی میرے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، کبھی بغیر عمرہ کیے مجھے واپس مدینے نہ جانا پڑتا۔ میں عالم الغیب نہیں، ان انا الا نذیر وبشیر، میں تو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور اللہ کی جنت کی خوشخبریاں دینے والا، لیکن اس قوم کے لیے جو ایمان لائے۔ اب حضور نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ اب خدا کی شان ہے، کل آ گئی، جبریل نہیں آیا۔ جب جبریل نہ آئے تو میرا مدنی کیسے جواب دے؟ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، جبریل نہیں آتا۔ کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے جناب پورے مکے کے اندر نعوذ باللہ شور کر دیا، ہلہ گلا کر دیا، دیکھو اللہ کا نبی جواب نہیں دے سکا، اور ہمیں یہودیوں نے کہا تھا کہ جواب نہ دے سکے تو نبی نہیں ہے۔ اب حضور کے الفاظ سنیں، خدا کے لیے اپنے عقیدے ٹھیک کرو۔ حضور فرماتے ہیں انی قربت قربتا ما قربت قط فی حیاتی۔ حضور فرماتے ہیں ان دنوں میں مجھے جو دکھ پہنچا، جو تکلیف پہنچی، جو پریشانی ہوئی، میں کبھی زندگی میں پریشان نہیں ہوا کہ صبح ہوتی ہے دشمن آ جاتے ہیں اور میں جواب نہیں دے سکتا۔
حتیٰ کہ ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ ہے، حضور فرماتے ہیں میں پہاڑوں پہ چڑھ جاتا، میں چوٹیوں پہ چڑھ کے انتظار کرتا کہ جبریل آئے گا، لیکن جبریل نہیں آتا تھا۔ اور حضور فرماتے ہیں کبھی کبھی تو میں غم کی وجہ سے ایسا بھی خیال آتا کہ میں چھلانگ لگا دوں، کہ نبی ہو کر میں دشمن کے سامنے لاجواب ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا۔ اب فرماتے ہیں کئی دن گزر گئے تو بڑی مدت کے بعد جبریل آئے اور سب سے پہلے یہ حکم لائے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی خبردار، آپ نے کیوں کہہ دیا کہ میں کل جواب دوں گا؟ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے ہم نے آپ کا امتحان لے لیا۔ اور آئندہ کبھی یہ بات نہ کہنا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کبھی نہ کہنا کسی بارے میں کہ انی فاعل ذالک غدا الا ان یشاء اللہ، یہ نہ کہنا میں کل کروں گا، ساتھ کہنا اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو میں اسی وقت جبریل کو بھیج دیتا، لیکن آپ نے کہا میں جواب دوں گا، تو اب جواب دیں۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ نے سورۃ کہف اتاری اور فرمایا میرا مدنی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اگر روح کے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ روح میرے رب کے امر کا نام ہے، میں نہیں جانتا روح کیا چیز ہے۔ اور جو جوانوں کے بارے میں پوچھا ہے وہ اصحاب کہف کا یہ قصہ ہے، فلاں ظالم بادشاہ کے شرک سے ڈر کے انہوں نے پہاڑوں میں پناہ لی تھی، اور جس بادشاہ کا پوچھتے ہیں اس کا نام ذوالقرنین ہے جو مطلع الشمس اور مغرب پہ پہنچا۔ اللہ نے سارے قرآن میں قصہ دیا۔ اب جب حضور نے بتلا دیا، اب قریش بھاگے ان کے پاس، اللہ کے نبی نے دو جواب دیے، انہوں نے کہا وہ سچا نبی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے، اللہ چاہتے ہیں ظاہر فرما دیتی ہیں۔ اور میرے عقیدہ یاد رکھ لو کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ علم غیب جو اللہ نے خبر دی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن اللہ کے علم کے سامنے ایک قطرہ بھی نہیں، جیسے دریا ہو، جیسے حضرت خضر بیٹھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بیٹھی ہیں، ایک چڑیا نے دریا سے چونچ میں پانی لیا، حضرت خضر نے فرمایا موسیٰ هل نقص من ماء البحر شيئا، دریا کے پانی میں کوئی کمی ہو گئی؟ اس نے کہا کیا کمی؟ اس نے کہا علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، میرا علم تیرا علم ساری مخلوق کا علم اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور نے استخارہ ہمیں سکھلایا ہے، اور اس میں کیا ہے انک تعلم ولا اعلم، اللہ آپ جانتے ہیں ہم نہیں جانتے، انک تقدر ولا اقدر، آپ کو قدرت ہے ہمیں طاقت نہیں ہے۔ اور یہی جواب ملائکہ نے دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو یاد رکھو قرآن میں جن چیزوں کو اللہ نے بیان نہیں کیا بلا وجہ نہ چھیڑے، ورنہ بھٹکتے رہو گے، نتیجہ کوئی بھی نہیں نکلے گا۔ اللہ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرما اور عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ آپ زمزم پینے کا سنت طریقہ بیٹھ کے پیئیں، 3 سانس نکال کے پیئیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک نوجوان ہے مفلوج ہو گیا ہے، وہ بیچارہ یعنی
ذہنی طور پر تو اس کی بیوی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے، اس سے طلاق لے لے اور شادی کر دے. زمانہ جاہلیت میں لوگ ننگا طواف کرتے تھے، اسی لیے لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تو علماء نے لکھا اولا کا اشارہ ہے کہ آخر زمانے میں پھر بھی وقت آئے گا کہ عورتیں عریاں طواف کریں. آج بھی تو عریاں ہے، سر کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، اور بدن لون کے سوٹ سے ماشاءاللہ چمک رہا ہے، نظر آ رہا ہے، اندر کی بنیان کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے. یہ کون سے کپڑے ہیں؟ یہ بھی تو ننگے ہیں. ربا کاسیات عاریات. اور حضور نے فرمایا جو عورت ایسے لباس میں، اس پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہوتی ہے. وہ سمجھتی ہے میں طواف کر رہی ہوں. اگر مدینہ منورہ سے واپسی پہ احرام نہ باندھے، عذر بھی کوئی نہ ہو، تو عمرہ فوراً قضا کرے مدینے جا کر، ورنہ دم دینی پڑے گی. امام کے پیچھے حنفی اسلک میں سورت فاتحہ نہ پڑھے کہ یہی حکم ہے کہ جب حضور نے فرمایا اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. قبلے کی طرف پاؤں کرنا توہین سمجھ کے نہ کرے. جو کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ بے ادبی نہیں ہے. قرآن زمین پہ بے ادبی کے طور پہ نہ رکھے، اونچی جگہ پہ رکھے. اگر نیچے قالین ہے، ویسے وہ عرب کہتے ہیں کہ یہ جو لگایا جاتا ہے اسی لیے ہے کہ اگر ہم نیچے رکھتے ہیں تو مانا اسے جلد پر رکھ رہے ہیں، ہم مٹی پر نہیں رکھ رہے ہیں. اگر عورتوں کو لیکوریا کی بیماری ہے، کوئی بات نہیں، طواف بھی کریں، نماز بھی پڑھیں، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بیماری ہے. رفع یدین کی حدیثیں بھی موجود ہیں اور نہ کرنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں، تو اس لیے کوئی لڑائی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں تو حضور نے منع بھی فرمایا ہے. یہ کوئی فرض واجب ہے یار جس میں ٹکریں مار رہے ہو؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کی مخلوق کو کیوں لڑاتے؟ ہم جناب جو ہے ہانگ کانگ سے آئے ہیں، بالکل مجھے عشاء کے بعد میں یہاں سے تھوڑا آگے جا کے بیٹھتا ہوں، وہاں ملے آرام سے. اگر ایک آدمی نے حلق نہیں کرایا، پہلے داڑھی کٹوا دی، ماشاءاللہ عمرہ سمجھو قبول ہو گیا نا جی. بہرحال دم بھی پڑ گئی اور توبہ بھی کرو کہ تمہیں احرام کے بعد بھی یہی کام پہلے یاد رہا کہ حضور کی سنت کی مخالفت کرو. میں نے ایک عالم فرماتے تھے جو لوگ داڑھی مڈاتے ہیں یہ اللہ کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ جمانا چاہتے ہیں، یہ مٹانا چاہتے ہیں. اگر جتنے جائیں احرام نہ باندھیں کوئی حرج نہیں. عورت جب حاملہ ہو اچھے کام کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، اللہ کا ذکر کرے، بچے کے لیے دعائیں مانگے. بچے میں تقریباً 4 مہینے کے بعد روح پڑتی ہے. ہم امام کی اقتداء کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے وہاں پڑھتے ہیں. حضور نے ثنا پڑھنے کا حکم دیا، حضور نے سبحان ربی العظیم پڑھنے کا حکم دیا، التحیات پڑھنے کا حکم دیا، اور فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم دیا. فرمایا خاموش رہو. اسی لیے جنازے میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، ثنا پڑھیں، درود پڑھیں، دعا پڑھیں، وہ تو ہے ہی دعا. ایک بیٹے کو حافظ بنائے تو قیامت میں 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا. عورت تراویح کی امام تو بن سکتی ہے، لیکن پیچھے بھی عورتیں ہوں، فرد نماز کی امام نہیں بن سکتی. کہتے جی کہ بچوں کو ڈبے والا دودھ پلانا چاہیے، انشاءاللہ نافرمان ہوں گے. اکبر الہ آبادی اسی لیے کہہ گیا تھا نا کہ بھائی اولاد سے کیسے بو آئے ماں باپ کے اعتبار کی. دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی. بالکل پلائیں جی. تمہیں پتہ ہے کس چیز کا دودھ ہے وہ؟ پہلے تحقیق تو کرو، کہیں
سورنی کا دودھ تو نہیں ہے. انگریز ہمارا خیر خواہ ہے, ہمیں حلال بھیجے گا. فاروقی صد مجھے آپ بعد میں ملے انشاءاللہ نماز کے بعد. طواف کے دوران نظر نیچے رکھیں, اگر پڑ جائے تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے طواف میں قرآن ختم کیا, سجدہ تلاوت نہیں کیا, بعد میں اکٹھے کر لو. طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد جو 2-4 بال کٹواتے ہیں ان پہ دم پڑ جاتا ہے, یا اس طرح پھروائیں یا سارے بالوں کا 1/4 حصہ کٹوائیں. ریان نام رکھا جائے بالکل ٹھیک ہے. جنت میں ایک دروازہ ہوگا سیراب کرنے والا. ہم جتنے گئے واپس آ گئے, رام نہیں باندھا, کوئی دم نہیں ہے. جب دعا مانگے سیدھی اللہ سے مانگے. حضور پاک نے طواف میں کیا دعا سکھائی ہے؟ ربنا آتنا. بیت اللہ کو چومنا ماں سوائے حجر اسود کے جائز نہیں ہے. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے, بوسہ نہیں دینا ہے. حتیم میں جو آپ نماز پڑھیں گے گویا کعبے کے اندر پڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں کہتے ہیں جی کہ خارجی لوگوں کے لیے آپ لوگ سعودی آ کے عرب لوگوں سے مل کر کاروبار لین دین نہ کریں. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آیا کیا مقصد ہے آپ کا. کہتے جی کہ میں 13 سال سے دبئی میں ہوں. حنفی شافی ہونا کیا ضروری ہے؟ کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ ہر آدمی اپنے گھر میں پڑھ لیا کرے, تو امام کے بغیر تو گزارا چلے گا نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ حدیث کو مرتب کیا محدثین نے, اور ان کے احکام فقہی کو مرتب کیا ان 4 ائمہ نے. تو ہم نے ان سے علم لینا ہے. کہاں سے لیں؟ تمہارے پاس کوئی 5واں امام ہے تو لے آؤ. اچھا, ان 4 کی فقہ کو الگ رکھ دو اور مجھے ایک مسئلہ سمجھا دو کہ بھئی اگر آدمی کی ہوا نکل جائے تو اس کو سارا وضو کیوں کرنا پڑتا ہے؟ ہوا تو ایک جگہ سے نکلی ہے, باقی وقت بدل نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ مجھے سمجھا دو, پھر حنفی شافی نہ بنو. کیا وجہ کیا ہے؟ پیشاب میں تمہارا 1 لیٹر پانی نکلتا ہے, وہاں تو استنجا کرو, اور منی میں چند قطرے نکلتے ہیں تو غسل کرو. کیوں؟ ذرا سمجھائیں جی, فقہ کو ایک طرف رکھ دیں, مسئلہ سمجھائیں مجھے. کوئی حدیث مجھے دکھائیں جس میں لکھا ہو کہ بھینس حلال ہے. پھر کیا کریں, کہاں سے لے آئیں مسئلہ؟ کوئی ایک حدیث مجھے دکھا دیں کہ اگر ایک آدمی زخمی ہو جائے تو اس کو دوسرے انسان کا خون دینا جائز ہے. اللہ کے بندے, فقہ کے بغیر اللہ کا حکم ہے فلیتفقہوا, دین میں تفقہ حاصل کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس پہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. تو ان ائمہ اربعہ نے دین کی تفقہ کو جمع کر کے ہمارے لیے حل کر دیا. شرک جلی خفی, خفی ریا, جلی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے. اگر عورت کو حیض پورے دن تک آئے, 2 دن کے بعد دوبارہ, بھئی جو اس کی عادت ہے وہ پوری کرے, 5 دن 4 دن 6 دن, جب خون بالکل بند ہو جائے تسلی کر کے پھر غسل کرے. جامع دعا ربنا آتنا فی الدنیا, اس سے بڑی جامع دعا کوئی ہے دنیا میں؟ وتر بھول گیا, وتر قضا کرو. اگر صبح کی نماز کھڑی ہو گئی ہے, نماز میں مل جاؤ, 2 رکعت بعد میں پڑھ لو.
ہم نے صفا سے شروع کر کے صفا پہ ختم کیا، یعنی 14 چکر ہو گئے. بہرحال باقی چکر ضائع گئے، تمہاری صفا ہو گئی. اگر عورت دونوں صفا مروا دوڑ چکی ہیں، ایک دوسرے کے بال کاٹ دیے، کوئی بات نہیں. اگر طواف کے دوران کندھا ننگا ہے، نماز ہو تو کندھا ڈھانک لیں گے، ورنہ نماز مکروہ ہو جائے گی. فقہ حنفی ہو یا کوئی عورت کی نماز ہر حال میں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھے، گھر میں پڑھے تو افضل ہے. بارہ آپ نے احرام اتارا لیکن 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ باندھ لیا تو کوئی دم نہیں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.